أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما رواه البخاري۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم ان پر کھول دیں گے برکتیں جو آسمان سے بھی ان پر نازل ہوں گی اور زمین سے بھی انہیں برکتیں میسر آئیں گی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان، دو خرید و فروخت کرنے والے بندے، تجارت کرنے والے دو بندے، ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا، بالخیار، دونوں کو اپنے معاملے کا اختیار ہوتا ہے۔ بیچنے والا چیز بیچ کر دینے سے انکار کر سکتا ہے اور خریدنے والا چیز خرید کر لینے سے انکار کر سکتا ہے، ما لم یتفرقا، جب تک وہ دونوں آمنے سامنے موجود ہیں، اکٹھے ہیں، جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوں۔ دکاندار اور خریدار دکان پر سودا کر رہے ہیں، سودا ہو گیا، چیز دے دی گئی، پیسے لے لیے گئے، لیکن ابھی دونوں اکٹھے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ لینے والا کہتا ہے میں لینا نہیں چاہتا، دینے والا کہتا ہے میں دینا نہیں چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا البیعان بالخیار، جب تک وہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں، دونوں کو اختیار حاصل ہے، لیکن جب وہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ یہ خرید و فروخت اور تجارت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی حکم ہمیں دیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے سچ بولیں، امانت اور دیانت کے ساتھ
اپنے معاملے کو، اپنے سودے کو، اپنی تجارت کو سر انجام دیں، وَبَيَّنَا اور بات کو واضح کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی بے میں، ان دونوں کے اس سودے میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا لیکن اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک معاملے کو چھپائے اور جھوٹ بولے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کی بے کے اندر سودا تو ہو جاتا ہے، خریدار چیز لے جاتا ہے، دکاندار پیسے لے لیتا ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا ان کی بے کے اندر سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں بابرکت بنائی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری برکتوں اور ساری خیر کا مجموعہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ لفظ تبارک کا استعمال، بہت برکتوں والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ رب العالمین جتنی بھی کائنات کے اندر دینی، دنیاوی، اخروی برکتیں ہیں، سب کا منبع، سب کا مصدر اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ساری برکتیں وہیں سے آتی ہیں، اور ان برکتوں کے حصول کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اگر بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے، ملکوں والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرنے لگ جاتے، یعنی ایمان اور تقوی۔ اللہ رب العالمین کی برکتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان اور تقوی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فرمایا ہم ایسے لوگوں کے لیے پھر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں انہیں میسر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت کے مفہوم میں کسی چیز کی کثرت بھی شامل ہے۔ کئی دفعہ برکت کثرت کے معنوں میں ہوتی ہے، کئی دفعہ برکت ثبوت اور لزوم کے معنوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی چیز عطا کی ہے، وہ تا دیر آپ کے پاس رہے، یہ بھی اللہ کی برکت ہے، اللہ اپنی وہ برکت واپس نہ لے۔ ایمان کی برکت، ہدایت کی برکت، دنیاوی نعمتوں کی برکت، صحت، عافیت اور تندرستی کی برکت، یہ بہت ساری برکتیں انسان اس دنیا میں حاصل کرتا ہے، اور یہ ساری برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ مصدر ہے، وہ منبع خیر ہے۔ جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھی اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنی اپنی امتوں کے لیے برکتوں کا مجموعہ بنا کے مبعوث فرمایا۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لانے کا ذریعہ بنے، اور پھر آخر الزمان نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں، افضل الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پوری کائنات کے لیے سب سے زیادہ بابرکت بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ بنا کے مبعوث فرمایا۔ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نے آپ کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی رکھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی خصائص سے نوازا، ان میں سے ایک برکت اور ایک خاصہ یہ بھی تھا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ، پہلے انبیاء خاص کسی قوم قبیلے گروہ کی طرف آتے تھے، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ خاتم النبیین آپ کا ہونا یہ بھی آپ کے لیے بھی امت کے لیے بھی بہت بڑی برکت ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امتوں کو بھی بہت سی برکتیں ملی۔ خیر امت کا لقب ملا، بہترین امت کہا گیا۔ آخر میں آنے کے باوجود قیامت کے روز حساب و کتاب میں سب سے پہلے، جنت کے اندر داخل ہونے میں سب سے پہلے، اور جنت میں تعداد کی کثرت کے اندر بھی سب سے پہلا نمبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہ سب برکتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے امت کو ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی برکتیں رکھی تھی، حسی برکتیں اور معنوی برکتیں۔ یہ معنوی برکتیں ہیں، آپ کی وجہ سے ہدایت ملی، آپ کی وجہ سے صراط مستقیم واضح ہو گیا، لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ گئے، جہالت سے نکل کر علم کی طرف آ گئے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اطاعت و فرمان برداری کی طرف آ گئے۔ یہ ساری آپ کی معنوی برکتیں۔ حصی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سی برکتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت طیبہ پہ جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات، وہ ارشادات نقل کرتے ہیں کہ کیسے سفر کے اندر جب کبھی پانی کم ہو جاتا، کھانا کم پڑ جاتا، پانی کم ہو جاتا، تو صحابہ شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ یہ ایک نہیں، کئی موقعوں پر ایسا ہوا۔ انس کہتے ہیں ایک دفعہ اسی طرح سفر میں تھے، پانی کم ہو گیا، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے کہ جی پانی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چشمہ قریب نہیں ہے، پانی بہت تھوڑا ہے، وضو کیسے کریں گے، پانی پئیں گے کیسے، جانوروں کو کیا پلائیں گے، لوگ پریشان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑا تھوڑا لوگوں کے پاس پانی موجود تھا، مشکوں کے اندر، مٹکوں کے اندر وہ منگوایا، ایک برتن میں اس کو ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ مبارک اس میں رکھ دیے، اور پھر لوگوں سے کہا آؤ بھائی جس کو جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ لے لے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی جو تھا وہ آپ کی انگلیوں کے اندر سے پھوٹ رہا تھا۔ کھانے کے اندر برکت کے کئی واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ خندق کے موقع پہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے نہ ڈال ہیں اور صحابہ کرام بھی کئی دنوں سے فاقے سے ہیں، وہ اجازت لے کے گھر گئے اور گھر والی کو جا کے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا تیار کرنا ہے۔ بکری کا ایک بچہ گھر میں کھڑا تھا، اسے ذبح کیا، اور تھوڑے سے ستو تھے ان کو پیس کر آٹا گوندا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے آ گئے کہ جی آئیں، آپ اور آپ کے چند قریبی ساتھی آ جائیں، میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، تو کئی دنوں سے آپ بھی بھوکے ہیں، ابوبکر و عمر بھی بھوکے ہیں، تو آئیں آج ہمارے گھر دعوت تناول فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر پورے لشکر میں اعلان کر دیا، کم و بیش 3000 کا لشکر تھا، کہ بھئی آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں اور تھوڑا سا دل میں پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کھانا تو بہت تھوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو پہلے بھیج دیا کہ چلو بھائی تم چلو، ہم آ رہے ہیں تمہارے پیچھے، اور ساتھ ہی یہ حکم دے دیا کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے ہنڈیا نہیں اتارنی، سالن کو پکنے دینا ہے، اور روٹیاں لگانی ابھی شروع نہیں کرنی، آگ جلا دو تنور میں، جب میں آؤں گا تو پھر میرے آنے سے تم نے روٹیاں شروع کرنی۔ جابر گھر پہنچے، بتلایا کہ آج تو پورا لشکر دعوت کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو گھر والی پوچھتی ہے کہ کیا اللہ کے نبی کو تم نے سارا ماجرا، ساری حقیقت بیان نہیں کی تھی؟ کہنے لگے میں نے تو سارا معاملہ کھول دیا تھا کہ اتنا سا کھانا ہے اور اتنا سا سالن ہے، سب چیز میں نے بتا دی تھی اور مخصوص لوگوں کو دعوت دی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی، پورے لشکر میں اعلان کر دیا۔ تو اہلیہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے تو برکتیں بھی اللہ ہی نازل فرمائے گا۔ آپ گھر تشریف لائے اور دعا کی، برکت کی، اور اس ہنڈیا کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اور وہ جو آٹا جو کا تھوڑا سا گوندا گیا تھا اس میں برکت کی دعا کی، اور پھر بیٹھ گئے ہنڈیا کے اوپر اور روٹیاں لگانے والیوں سے کہا چلو بھی روٹیاں لگاؤ۔ روٹیاں لگنی شروع ہو گئیں اور ہنڈیا میں سے سالن ڈال ڈال کے لوگوں کو دیا جانے لگا، 10 کی 20 کی ٹولیاں، 3000 کا پورا لشکر کھانا کھا گیا۔ ہنڈیا میں گوشت بھی ویسے کا ویسا ہی اور وہ آٹا بھی ویسے کا ویسا ہی۔ بے شمار واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی برکتوں کی حصی برکتیں۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے وضو کے پانی کے جسم سے لگ کے جو قطرے نیچے گرتے تھے انہیں نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ کادوا یقتتلون علی وضوئہ، برکت کے لیے وہ قطرے لے کے اپنے چہروں پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات کا مجموعہ بنایا تھا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ مدینہ کے لوگ صبح صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے گھروں کا پانی لے کے آ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی اس میں ہاتھ ڈال دیں، آپ کے ہاتھ ڈالنے سے اس میں برکت آ جائے گی۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ سردی کا سخت موسم ہوتا اور صحابہ کرام اور ان کے بچے ٹھنڈا پانی لے کے آ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محبت میں اس ٹھنڈے پانی کے اندر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا بھی ٹھنڈا بہت ہے میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حصی برکتیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے، ابو طلحہ کو بلوایا اور بال ان کو دیے اور کہا ان کو لوگوں میں کیا کر دو، تقسیم کر دو۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس کی ام سلیم والدہ ہیں، ام حرام خالہ ہیں، ان کے پاس کبھی کبھی آپ جاتے تھے، دوپہر کا آرام کرتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ محفوظ کر لیتی تھیں اور اس پسینے کو پھر اپنی خوشبو میں اور پانی میں برکت کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے اندر بھی بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا برکتیں رکھی ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے دل میں نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں، ان کی جو مجالس ذکر ہوتی ہے ان میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے صالحین کے اندر بھی، اکابر کے اندر بھی بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، بزرگوں میں برکتیں ہیں۔ گھر میں کوئی بزرگ ہے، والدین میں سے کوئی بزرگ ہو گیا،
دادا دادی، نانا نانی یا دیگر اعزاء اقربا میں سے کوئی بزرگی کی عمر کو پہنچ گیا تو یہ اس گھر کے لیے، اس گھر کے افراد کے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، یہ جو بڑے ہوتے ہیں، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ صالحین کے اندر، علماء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان کے علم سے فائدہ اٹھانا، ان کی صحبتیں، ان کی مجلسیں اٹینڈ کرنا۔ المرء مع من احبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تو نیک لوگوں سے محبت کرنا، صالحین سے محبت کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے دوستیاں، ان سے تعلقات، ان سے ناطے قائم کرنا، ان کی برکتوں کو حاصل کرنا، قیامت کے روز انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہی کرے گا۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ان کا ساتھ بڑا اچھا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے شخصیات میں برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے کچھ مقامات بھی ایسے بنائے ہیں جو بڑے باعث برکت ہیں، جن میں سب سے بابرکت مقام اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بابرکت شہر، اور اس بابرکت شہر میں بابرکت اللہ کا گھر، اور کتنی برکت رکھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جس میں حجر اسود ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زبان عطا فرمائے گا اور یہ بول کر شہادت دے گا کہ جس شخص نے اس کا استلام کیا ہوگا، اس کا بوسہ لیا ہوگا، اس کو چھوا ہوگا، یہ اس کے ایمان کی شہادت دے گا، گواہی دے گا۔ اور یہ جب انسان اس کو چھوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے، جب یہ آیا تھا تو اشد بیاضا من الثلج، یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، سودتہ خطایا بنی آدم، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، اب یہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے۔ وہاں اللہ کے شاعر ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مقام ابراہیم ہے، بہت سی برکت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ کے مقام پر رکھی ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنایا۔ خود اللہ کے نبی نے دعائیں کی تھی، اللہم بارک لمدھا وساعھا، اللہ مدینہ کے مد میں برکت ڈال دے، اس کے سا میں برکت ڈال دے، اس کے مد اور سا میں اللہ میں برکتیں رکھی ہیں، اس میں بھی بڑی بابرکت چیزیں ہیں۔ مسجد نبوی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء ہے جس میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمرۃ، ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ یہ برکتیں اللہ تبارک، ان مبارک جگہوں میں سے ایک جگہ بیت المقدس بھی ہے جہاں مسجد اقصیٰ پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کا علاقہ ہم نے بابرکت بنایا ہے، وہ بھی مبارک جگہ ہے، وہی برکتوں والی جگہ ہے، وہ ارض مقدسہ بھی کہلاتی ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اسے ارض مقدسہ، پاک سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ انبیاء کی اماجگاہ بھی ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے فرزند حضرت اسحاق کی ساری نسل وہیں پھلی پھولی بڑی، یعقوب، یوسف اور دیگر انبیاء، موسیٰ، داؤد، سلیمان، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ان سب کا مرکز یہی فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہ ارض انبیاء بھی کہلاتی ہے، یہ ارض المحشر والمنشر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن قائم ہوگا اور میدان محشر سجے گا تو وہ یہ شام کا جو علاقہ ہوگا اسی میں سجے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری ایام میں، دنیا کے آخری ایام میں ایک دفعہ خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ جو قائم ہوگی، مہدی علیہ السلام خلیفہ بن کے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا قتل ہوگا، ان تمام کارروائیوں کا مرکز بھی یہ سرزمین بنے گی، یہ شام کا علاقہ بنے گا، جہاں آج یہود اپنے جبر کے، اپنے ظلم و ستم کے پنجے گاڑے بیٹھے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ یہاں کے ایک ایک پتھر بول کے مسلمان کو پکارے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تعال ادھر آ میرے پیچھے، ھذا یہودی ورائی، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے، آ اسے قتل کر۔ ان کو دنیا میں سر چھپانے کی جگہ کوئی نہیں ملے گی، اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ یہ دن ضرور آئے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کی پیشین گوئیاں ہیں، یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں۔ تو اس سرزمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ اسی طرح کچھ زمانے بھی بابرکت ہوتے ہیں، جس طرح کچھ جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنائی ہیں، کچھ زمانے بھی بابرکت بنائے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ، اتاکم رمضان شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ اللہ نے بنایا، اور پھر رمضان میں لیلۃ القدر، شب قدر، قدر والی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر برکتوں والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، حرمت والے مہینوں کو بابرکت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح دنوں میں سے یہ جمعہ کا دن سید الایام، دنوں کا سردار، اس میں بڑی برکتیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر رات کے آخری پہر، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، تہجد کی ادائیگی کے جو وقت ہوتا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، جب رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، وہ وقت بھی بڑا بابرکت ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جس وقت میں اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، میں اس کے سوال پورے کر دوں، میں اس کی جھولی کو بخشش سے بھر دوں۔ وہ بھی بابرکت وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ بھی بڑی بابرکت ہیں۔ بارش میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بارش کو بھی اللہ نے برکت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ زمزم کا پانی، یہ بھی بڑا بابرکت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خاصیتیں رکھی ہیں۔ ماء زمزم لما شرب لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نیت سے آپ پئیں، شفا کی نیت سے پئیں، کسی دعا کی قبولیت کی نیت سے پئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ نیت و مراد پوری فرمائیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کے آئے، صحیح مسلم میں ان کا واقعہ آتا ہے، پورا 1 مہینہ وہ مکہ کے اندر رہے، اور چونکہ اس وقت قریش مکہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، وہ کہتے 1 مہینہ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور کچھ بھی میں نے نہیں پیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمزم کے پانی پہ پورا 1 مہینہ زمزم کے پانی پہ میں زندہ رکھا، اور پھر میری کیفیت یہ ہو گئی کہ سمن تو میں صحت مند ہو گیا، میں موٹا تازہ ہو گیا، میرے پیٹ پر بل اور شکنیں پڑنے لگ گئیں، صحت کی وجہ سے زمزم کا پانی میں پیتا تھا، اور میرے پاس کوئی خوراک نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا۔ دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا ذریعہ بنایا، بلکہ دودھ پینے کی جو دعا سکھائی ہے وہ بھی یہی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دودھ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہیں۔ زیتون کا ایک درخت جس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، جس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔
من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، مبارک درخت زیتون، والتین والزیتون، جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، کھجور کے درخت کو اور کھجور کے پھل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ اشخاص کو برکتیں دی ہیں، کچھ جگہوں کو بابرکت بنایا ہے، کچھ زمانوں کو بابرکت بنایا ہے، کچھ اشیاء کو بابرکت بنایا ہے۔ یہ ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ہم ان برکتوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات وہ آیت اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے، دنیا والے ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیں، ہم آسمانوں اور زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو اللہ پر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنی ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اور تقوی کے مطابق گزار دینی چاہیے۔ احکامات الہیہ میں جو اوامر ہیں ان کو بجا لانا، جو نواہی ہے، رکنے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو حتی الوسع بچانے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حصی برکتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حاصل کیا کرتے تھے، وہ تو آج ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی تعلیمات، آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ موجود ہے۔ ھذا ذکر مبارک انزلنا، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک انزلناہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جب ہم اس کی آیات میں غور و فکر کریں گے، اس پر ایمان لانا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس کے احکامات کو سمجھنا، اس کے نواہی کو سمجھنا، اوامر کو سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل بنانا، اپنی زندگی میں لے کے آنا قرآن کو۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ تو قرآن والا اخلاق ہمارا بن جائے، ہماری معیشت قرآنی احکامات کے مطابق بن جائے، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری زندگی کے تمام معاملات، ہماری عبادات، ہمارا عقیدہ وہ قرآن والا بن جائے، تب ہم قرآن کی برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید کر سکتے ہیں۔ قرآن سے برکت لینے کے کچھ غلط طریقے بھی لوگوں نے رائج کر رکھے ہیں۔ وہ قرآن کی فلاں آیت لکھ کے دیوار کے اوپر لگا دو جی، وہ لوح قرآنی ایک بنائی ہوئی ہے، حروف مقطعات کو اکٹھا کر کے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو حروف مقطعات قرآن کریم میں آئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک تختی پہ لکھ کے اس کا نام رکھ دیا لوح قرآنی۔ اب کیا کرو جی، اسے سامنے دیوار پہ لگا دو، یہ باعث خیر و برکت ہوگا۔ اس طرح قرآن سے برکتیں نہیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن کو لکھ لو، کسی کاغذ کے اوپر لکھ لو، گلے میں لٹکا دو، بازو پہ باندھ دو، تعویذ بنا لو، اس طرح برکتیں ملیں گی۔ یہ برکت کے حصول کا ذریعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ قرآن کے ذریعے دم کرنا، فیہ شفاء للناس، اللہ نے شفا رکھی ہے قرآن میں، ہدایت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ خود اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے، معوذتین پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، صحابہ کو بھی سکھایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب آپ کی بیماری کے آخری ایام تھے تو میں آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی، معوذتین پڑھا کرتی تھی، اور پھر وہ معوذتین پڑھ کے میں آپ کے ہاتھوں پر نفث کرتی اور آپ کے جسم پر برکت کے لیے آپ کے ہی ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ تو قرآن سے یوں برکتیں حاصل ہوں گی۔
اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے ذریعے رقیہ کریں، دم کریں۔ یہ لکھ لکھ کے گلوں میں لٹکانا، بازوں پہ باندھنا، یا برتنوں پہ لکھ کے اور پھر اس سے نہانا یا پینا، یہ سارے من گھڑت اور جعلی طریقے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی بس قرآن رکھ دیا جائے دکان میں یا مکان میں یا جگہ میں، اس سے بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ برکت کا کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے۔ قرآن سے برکت حاصل کرنی ہے تو اسے پڑھو۔ بعض لوگوں نے برکت کا یہ طریقہ بھی بنا رکھا ہے، نیا گھر بنایا یا دکان کا، وہ مدرسے سے بچے لے آؤ جی، محلے کی خواتین کو اکٹھا کر لو جی، سورہ یاسین پڑھوا لو، سورہ بقرہ پڑھا لو، فلاں فلاں صورتیں پڑھوا لو، برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ کیا یہ طریقہ اللہ کے نبی نے اختیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے پڑھنے سے برکت آئے گی۔ تم خود قرآن کی تلاوت کرو۔ امہات المومنین کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، سورہ احزاب اٹھائیں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرو، قرآن کی تلاوت کرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ جس بندے کا گھر ہے، جس کی دکان ہے، وہ خود اس میں پڑھے، اس کے پڑھنے سے اپنے معاملات کی بنیاد وہ برکت والے کاموں پر بنائے، ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، امانت و دیانت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا البیعان بالخیار۔ دکانوں میں برکتیں چاہتے ہو تو سچ بولو، معاملات کو چھپاؤ مت، دو نمبری نہ کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے فروخت نہ کرو۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ سچ بولو گے، معاملے کو واضح کرو گے، پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے کیسے برکتیں آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، پھر دیکھنا تمہارے کام کیسے سنورتے ہیں۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی برکت کے لیے کیا بیان فرمائی؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، دعا فرمائی اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ فجر کے بعد، صبح کی نماز کے بعد اپنے معاملات کو سر انجام دینے کی کوشش کریں، وہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت میں کام بڑی تیزی سے سمٹ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المال حلوۃ خضرۃ، یہ مال بڑا میٹھا اور سرسبز ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفسہ، جو بندہ اس کو دل کی سخاوت سے لیتا ہے، اپنے دل میں مال کی محبت جمع نہیں ہونے دیتا، بلکہ مال اس لیے کما رہا ہے کہ میں اس سے اپنی دنیا کی زندگی کی ضروریات پوری کروں گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ دل کی سخاوت ہے۔ اور مال کی محبت کے لیے وہ اللہ کے احکامات سے اعراض نہیں کرتا، منہ نہیں موڑتا، سخاوت نفس کے ساتھ مال کما رہا ہے۔ فرمایا بورک لہ فی، اللہ یہ دل دیکھتے ہوئے بھی اس کے مال میں برکتیں دے دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس فمن اخذہ باشراف نفسہ، جو بندہ اس کو دل کے لالچ کے ساتھ لیتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی طمع، حرص اور لالچ اور ہوس جمع ہو جاتا ہے کہ بس میں نے کمانا ہے اور اس پہ سام بن کے بیٹھ جانا ہے، میں نے کسی کو نہیں دینا، میں نے اپنے خزانے کو، اپنے بینک بیلنس کو اوپر سے اوپر لے کے جانا ہے، میں نے نہیں دینی زکوٰۃ، میں نے نہیں دینا فلاں رشتہ دار کو، میں نے نہیں کسی کی ضرورت پوری کرنی، میں کیوں کروں، یہ میرے خون پسینے کی، میری محنت کی کمائی ہے۔ دل میں اللہ کے نبی فرما رہے اس طرح کا لالچ آ جائے، لم یبارک لہ فی، پھر اللہ معاملات میں برکتیں عطا نہیں کرتا۔ پھر حال کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آخری الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، فَهُوَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اللہ کے نبی فرما رہے پھر اس انسان کا حال اس جانور کی طرح ہو جاتا ہے جو کھا تو رہا ہے لیکن کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو معاملات میں برکتیں پیدا کرنی ہے تو یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ امانت، دیانت اور صداقت اپنا شعار بنا لو، اور صبح صبح اپنے معاملات سر انجام دو، اور دل سے مال کا حرص، لالچ اور طمع اس کو ختم کر دو، اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔
تو قرآن کی برکتیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی تلاوت کر کے، اس کا فہم حاصل کر کے، اس پہ عمل کر کے، اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلا کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو برکات کا مجموعہ ہے ان سے حصی برکتیں تو اب ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے ارشادات، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اس شریعت سے، اس دین سے، آپ کی تعلیمات سے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہوگا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہم برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما، واسطے سے، یہ دعا کا غلط طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے طریقہ نہیں سکھایا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑا، صحابہ نے استسقاء کے لیے دعا کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کروا رہے ہیں کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس سے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ تھے، اور وہاں کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں؟ انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اللہ کو مخاطب ہو کے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ، جب تیرے نبی حیات تھے، زندہ تھے، ہم ان کے ذریعے سے تجھ سے دعا مانگا کرتے تھے، بارش طلب کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، جمعہ کا دن تھا، صحابہ نے کچھ شکایت کی جی بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی نے ممبر پہ ہی ہاتھ اٹھا دیے، تو جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے ہیں تو بارش میں اپنے گھروں کو گئے ہیں، پورا ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی، اور پھر اگلے جمعے پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ جی پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب بھی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور بادل مدینہ سے ایسے چھٹ گیا، صاف ہو گیا، روشن ہو گیا، دھوپ نکل آئی، لوگ دھوپ میں چلتے ہوئے اپنے گھروں میں گئے۔ عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے نبی کے ذریعے سے تجھ سے بارش مانگا کرتے تھے، اللہ تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ زندہ انسان کی دعا کو وسیلہ بنانا جائز ہے، ایمان کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو ڈالنا جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ معروف حدیث ہے، جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کی تھی۔ ایک نے اپنے والدین کی فرم برداری والے عمل کو وسیلہ بنایا، ایک نے اپنے وہ مزدور کی جو مزدوری تھی وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اس نے اس کو انویسٹ کر دیا، اور امانت و دیانت کے ساتھ جب واپس آیا تو ساری کی ساری اس کو دے دی، اپنے اس عمل کو وسیلہ بنایا۔ اور تیسرے نے ایک گناہ کے، زنا کے بہت قریب جا کر واپس اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ آ گیا تھا، اپنی اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا، تو اللہ نے ان نیک اعمال کی وجہ سے ان کی اس مصیبت، اس تکلیف کو کیا کر دیا؟ ٹال دیا۔ نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن جو انسان دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کے صدقے سے، ان کے واسطے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ بھی دنیا سے جو جا چکے ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کی قبروں پہ جا کے ان کے وسیلے اور واسطے سے دعا مانگنا، یہ بھی غلط ہے، یہ صحابہ کرام کا اور یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کی تعلیمات سے، انہوں نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، جیسا کہ محدثین کرام نے کوشش کی، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری لکھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو جمع کر گئے، امام مسلم صحیح مسلم لکھ گئے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل یہ حدیث کی کتابیں لکھ گئے، مفسرین تفسیر کی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں تھما گئے، فقہاء نے فقہ پر محنت کی، اسماء الرجال جاننے والوں نے علم الجرح والتعدیل پر محنت کی۔ آج ہم ان کی محنتوں سے، ان کی برکتوں سے ان صورتوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں جی ان کی قبر پر جائیں گے، وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں گے، وہ دعا زیادہ قبول ہوگی، ان کی قبر پہ جائیں گے، وہاں ان کی قبر کو ہاتھ لگائیں گے، ان کے ہاتھ لگانے سے ہمیں کوئی برکت حاصل ہو جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
قبر کے ارد گرد جو وہ جالی سی لگی ہوئی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس جالی کو ہاتھ لگانا، بعض نعتوں میں سنا بھی ہوگا آپ نے کہ وہ جالی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے حصول برکت کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے نہیں سکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر آج آپ نے برکتیں حاصل کرنی ہیں تو آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرو، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کو اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ، اور یہ جو جگہیں بیان ہوئی ہیں، مکہ، مدینہ، مسجد اقصیٰ، ان سے برکتیں حاصل کرنی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگو، وسائل جمع کرو، حرمین کی زیارت کے لیے جاؤ، مسجد اقصیٰ کی زیارت کی اللہ توفیق دے، وہاں جا کے نمازیں پڑھو، وہاں سے برکتیں حاصل کرو۔ یہ حصول برکت کے وہ جائز ذرائع ہیں جن کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اور معاملات میں برکت لانی ہے تو اس کے وہ 3 ضابطے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ صداقت اور معاملات کو واضح کرنا یہ برکتوں کے لانے کا ذریعہ ہے، اور صبح سویرے اپنے کاموں کا آغاز کرنا یہ برکتوں کے لانے کا ذریعہ ہے، اور کبھی بھی دل میں دنیا کے مال کا لالچ نہیں رکھنا، دنیا کے مال کی محبت نہیں پالنی۔ اسے کمانا ہے اپنی ضرورت کی حد تک، اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے، اپنے دل میں جگہ نہیں دینی، یہ برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں میں بھی برکت ڈالے گا، آپ کے اعمال میں بھی برکت ڈالے گا، آپ کے اموال میں بھی برکت ڈالے گا، آپ کے خاندان میں بھی برکت ڈالے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم 10 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور 10 سال ہی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول ان کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اللہم اکثر مالہ واطل عمرہ، اے اللہ اس کے مال کو بھی زیادہ کر دے، اس کو مالی برکتیں بھی عطا فرما دے، اے اللہ اس کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان کا ایک باغ تھا، باقی لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور اتنی آل دی اللہ نے، اتنی اولاد دی، وہ کہتے ہیں 100 کے قریب اپنی ہی نسل میں سے، اپنی ہی خاندان کے لوگوں میں سے 100 کے قریب افراد کو تو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں۔ اللہ نے عمر بھی اتنی دی، خاندان میں برکتیں بھی اتنی دی، اور یہ ساری برکتیں کیسے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور دنیا کے مال کو، دنیا کی ضروریات کو اپنے دل میں جگہ نہ دینے کی وجہ سے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ان برکات سے مستفید ہوں تو محترم بھائیو ہمیں بھی قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، کیونکہ منبع خیر، مصدر برکات یہ 2 چیزیں ہیں، اور یہی 2 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر چھوڑ کے جائے ہیں۔ باقی اولیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں، اگر وہ حیات ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی نیکی کی باتیں سنیں، ان سے نیکی کا درس لیں، ان کی تعلیمات جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں انہیں سمجھیں، ان سے، یہ ان سے حصول برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں، پھر اگر اتفاقاً کسی کی قبر پہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، نہ کہ وہاں جا کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، فلاں بزرگ کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کے دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، فلاں درخت کے پتے کھا لو تو فلاں درخت کے پتے کھانے سے اولاد ہو جاتی ہے، فلاں جگہ پہ جا کے دھاگا یا کپڑا باندھاؤ آپ کی جو ہے وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ غزوہ حنین کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے جا رہے تھے، تو صحابہ نے سنا کہ مشرکین کا ایک درخت ہے ذات انوات،
جس پہ وہ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں اور برکت کی امید رکھتے ہیں اور بڑا ان کے دلوں میں جوش آ جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے. تو بعض صحابہ انہوں نے رسول اللہ سے درخواست کی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے رسول کو اس طرح کا درخت ہمارا بھی بنا دیں جس سے ہم برکت لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ غصے ہوئے، ناراض ہوئے اور فرمانے لگے تم تو وہ بات کر رہے ہو جو بات موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کی مورتیاں ان کے معبود بنے ہوئے ہیں ہمارا بھی اس طرح مورتی والا ایک معبود ہے، موسیٰ تو بنا دے. اللہ نے اگر زیتون کے درخت میں برکت کی بات کی ہے تو اس میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں، دنیاوی فائدے کہ اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے. باقی یہ بعض جگہوں پر درخت اگے ہوتے ہیں، کسی بزرگ کی قبر پہ کوئی بیری کا یا کیکر کا درخت اگ گیا، لوگوں نے اس کے بارے میں عقیدہ بنا لیا، اچھا فلاں بیری کے درخت وہ توڑ کے لاؤ اور اس کے اتنے پتے کھاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو اور تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، تمہیں اولاد مل جائے گی، تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی. یہ سب غلط طریقے ہیں حصول برکت کے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائے. یہ پتھروں سے جو ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں، حجر اسود سے بڑا پتھر کوئی نہیں ہے. اس کا بوسہ بھی ہم اس لیے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، ورنہ نفع نقصان کا اختیار اس کے پاس بھی. یہ جو ہم ہاتھ میں پتھر پہن لیتے ہیں، فیروزہ پہن لیا، عقیق یا فلاں پہن لیا، یہ خوبصورتی کے لیے تو آپ پہن سکتے ہیں، چاندی کے انگوٹھی بنوا کے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ امید رکھ لینا کہ یہ میرے لیے باعث برکت ہوگا، یہ میرے مال میں برکت ڈالے گا، یہ میرے کاروبار میں برکت ڈالے گا، یہ میرے گھر میں برکت، یہ غلط عقیدہ ہے. یہ ستاروں سے برکتوں کی امیدیں لگا لینا، یہ پتھروں سے برکتوں کی امیدیں لگا لینا، یہ درختوں سے برکتوں کی امیدیں لگا لینا، جانوروں سے برکتوں کی امیدیں لگا لینا، یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی طریقہ ہوگا. برکت کے حصول کا وہی ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت میں ہمارے لیے بیان کر دیا، اور اس کی بنیاد ایمان ہے، تقوی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہے. آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہے اور معاملات میں صدق کو، امانت کو، دیانت کو اپنا شعار بنانا ہے، اور دنیا کے مال کا حرص، لالچ اور ہوس اس کو اپنے دل میں جمع نہیں ہونے دینا. اللہ رب العالمین ہمیں ان برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور برکت کے حصول کے جو جعلی طریقے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.